کو اپنے حج کے مناسک، تو تم یاد کرو اللہ کو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اور تم ذکر کرو اللہ کا گنتی کے گنے چنے چند دنوں میں، اور جس شخص نے گنتی کی 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس سے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور تم بھی اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ تعجب میں ڈال دیتی ہے اس کی بات آپ کو، خوش کر دیتی ہے اس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے، یہاں سے پھر کے جاتا ہے، تو کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد پھیلائے اس میں، اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب کہا جاتا ہے اس فسادی کو اللہ سے ڈر، تو لاحق ہوتی ہے، پکڑ لیتی ہے اس کو غیرت، ابھارتی ہے اس کو غیرت گناہ کرنے پر، بس اس کو کافی ہے جہنم اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو خریدتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر، اور اللہ خوب شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير والنستعين يا حي يا قيوم رب يسر۔ میرے انتہائی قابل احترام عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 9 میں سے سورہ بقرہ کی آیات 199 تا 208 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حج کا جو وقت ہے یہ چند معلوم مہینے ہیں جن میں یہ عبادت سر انجام ہوتی ہے۔ شوال، ذوالقعدہ مکمل اور ذوالحج کے 13 دن، یہ تقریباً 2.5 مہینے حج کا وقت اور زمانہ کہلاتا ہے۔ شوال میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور حج کر کے اس کو اتار دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوال کے داخل ہونے سے پہلے رمضان میں حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے، جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوال سے پہلے جس نے احرام باندھا حج کا تو اس کا حج نہیں ہوگا، بلکہ جب حج کا وقت اور مہینہ یعنی شوال کا چاند طلوع ہو اس کو پھر باندھنا چاہیے۔ یہ حج کا زمانہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں جا کے حج کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تفصیل میں نے ذکر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کیا، یعنی احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب اس کے لیے
بے حجابانہ باتیں جو خاوند بیوی کے درمیان جائز ہیں وہ بھی جائز نہیں، پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ کسی قسم کا گناہ اللہ کا حکم توڑنا اس کے لیے جائز نہیں، عام حالات میں بھی نہیں، لیکن اب زیادہ ضروری ہو گیا کہ احرام کی پابندیاں جو لاگو ہو گئیں، جب تک احرام نہیں اترتا بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں اتار سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، حرم کے اندر گھاس نہیں کاٹ سکتا، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں عام طور پر حلال ہیں، احرام باندھنے کے بعد وہ بھی حرام ہو گئی، اور جو ویسے ہی حرام اور گناہ ہے وہ تو اور زیادہ گناہ ہو گیا۔ فرمایا ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑا بھی حج میں کسی شکل میں نہیں کرنا۔ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، خلاف طبیعت بعض باتیں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی، فرمایا کہ بالکل کسی قسم کے جھگڑے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور جو نیکی کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا اجر اس نے لینا ہے۔ اور فرمایا جب جاؤ حج کے لیے تو زاد راہ سفر خرچ لے کر جاؤ۔ یمن کے لوگ نکل پڑتے تھے حج کے لیے، پاس خرچہ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے تھے ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں جا کر پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز مت کرو، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اگر استطاعت نہیں تو کیوں جاتے ہو؟ اپنے آپ کو بھی ذلیل کر رہے ہو اور لوگوں کو بھی وہاں امتحان میں ڈال کے چمٹ جاتے ہو، ان سے پیسے مانگتے ہو، ہر بندے کے سامنے جولی پھیلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو، لہٰذا زاد راہ لے کر جاؤ، اور بہترین زاد راہ یہ ہے کہ سوال کرنے سے بچو، عزت نفس برقرار رکھو، اور دوسروں کے سامنے بھکاری نہ بنو، اور فرمایا اے عقل مندوں مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو۔ اور اس کے بعد کچھ احکامات اور ذکر کیے جن کی تفصیل میں نے ذکر کی۔ آج آیت نمبر 199 میں فرمایا کہ جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی واپس آؤ۔ یہ دراصل خطاب ہے قریشیوں کو، حرم میں جو رہتے تھے قبیلہ قریش کے لوگ۔ مسلمان سارے کے سارے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے جو حج کا رکن اعظم ہے، اور میں نے تفصیل بتائی تھی کہ عرفات مکہ مکرمہ سے 8-9 میل کے فاصلے پہ، دن کو زوال کے وقت سے غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ وقوف عرفہ کا ہے۔ اس ٹائم میں اگر کوئی شخص وہاں پہنچ جائے اس حدود میں جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کی متعین کی ہیں اور رسول کریم علیہ السلام نے، تو اس کا حج ہو جائے۔ اور یہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا وقت ہے، جو ہی سورج غروب ہو گیا 9 ذی الحج کو، تو اب یہ شخص عرفات سے فوراً نکل کے مزدلفہ میں پہنچے گا، اور مزدلفہ سے پھر رات کا وقوف اس نے کرنا ہے، اور فجر کے بعد ذکر اذکار کر کے اس نے 10 ذی الحج کو مینا میں پہنچ جانا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے سیدھا عرفات میں آیا تھا، اور یہاں سے مزدلفہ، وہاں سے مینا، اور مینا میں اس نے حج کے تمام افعال پورے کیے 10 تاریخ کو جو عید کا دن ہے، اور اس میں پھر یہاں شیطان کو زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی، بال منڈائے اور احرام اتار دیا، اور اب یہ طواف زیارت کے لیے مکہ میں پہنچ گیا، جو کہ فرض ہے طواف زیارت، یہ جس کا رہ جائے اس کا حج بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی وہاں سے اے قریشیوں واپس آؤ جہاں سے سارے لوگ آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قبیلہ قریش اس وقت جب عرفات میں لوگ آ جاتے تھے تو یہ عرفات میں نہیں آتے تھے، کیونکہ عرفات کا جو ایریا ہے یہ حرم سے باہر ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور یہیں وقوف کرنا پڑتا ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ،
جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، مسجد نمرہ کی جو قبلے والی دیوار ہے، اگر اس دیوار کو مغرب کی طرف، قبلے کی طرف گرایا جائے تو وہ ایک ایسی وادی میں جا کے گرے گی جس کو بطن عرنا کہا جاتا ہے، اور بطن عرنا جو ہے یہ حدود حرم میں ہے، اس لیے حاجی کو بطن عرنا میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں کہ اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا، وہ حدود باہر ہے، وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سختی سے روکتے ہیں کہ کوئی شخص ادھر نہ بیٹھے، وہ پیچھے کی طرف بیٹھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے، ان کو مسئلوں کا پتہ نہیں اور وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قریشی تھے، اب جب یہ آتے تھے عرفات کی طرف تو یہ بطن عرنا میں بیٹھ جاتے تھے، اور بطن عرنا حرم کے اندر ہے، اور بطن عرنا کے ساتھ مسجد نمرہ اور پیچھے جتنا گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا حرم سے باہر ہے۔ تو باقی سارے لوگ مکہ سے چل کر عرفات کے وقوف کے لیے حرم کی حدود سے باہر میدان عرفات میں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، لیکن قریشی یوں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم بطن عرنا میں بیٹھیں گے، اور اس طرح ان کا وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے وہ رہ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں ذکر فرمائی کہ جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے، تم بھی وہاں سے واپس آؤ، تم عرفات سے باہر بیٹھ جاتے ہو، اس طرح تو حج نہیں ہوگا تمہارا۔ دین اسلام میں مساوات اور برابری ہے، اونچ نیچ نہیں کہ امیر کے لیے اور قانون، بڑے قبیلے کے لیے اور، غریب کے لیے اور، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ایک تو یہ رسم ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اپنے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور قبیلہ قریش میں ایک اور بھی خرابی تھی کہ جب یہ لوگ اپنے حج مکمل کر لیتے، کیونکہ مزدلفہ سے مینا میں آتے، مینا میں اب میں نے ذکر کیا ہے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اب چونکہ یہ عید کا دن ہے پورے عالم اسلام میں بھی، 10 ذی الحج، 10 ذی الحج کا دن سب سے مشکل ہوتا ہے، اس میں کام زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے تو زوال سے پہلے کنکریاں مارنی ہے 7 بڑے ستون پر، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، جمار جمرہ کی جمع ہے، کنکریوں کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دن جو حاجی نے مینا میں کنکریاں مارنی ہے وہ زوال سے پہلے مارنی ہے، اور ایک ہی شیطان یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریاں، وہ نشان آج لگے ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے علیہ السلام، اور اس ستون کو جا کے لگیں یا اس کے باہر جو ایک دائرہ بنا ہوا ہے ہلکا، اس میں گر جائیں تو گویا کہ رمی جمار کا عمل اس کا پورا ہوگا۔ اب یہ 7 کنکریاں مار کر واپس آئے گا، احرام میں ہے، اب آ کر اس نے قربانی کرنی ہے، یہ دوسرا عمل۔ قربانی کے بعد تیسرا عمل، اب اس نے اپنے سر کے بال اس طرح لگوائے یا کینچی سے کٹوائے، یہ عمل کرنا ہے۔ اب جب یہ کام بھی پورا ہو گیا تو اب اس شخص نے اپنا احرام کھول دینا۔ اب یہ احرام کی جتنی پابندیاں اس پر لاگو تھی کئی دن سے ان سے نکل گیا، نہائے دھوئے کپڑے پہن لیں، اب یہاں سے یہ مکہ مکرمہ میں جائے گا، لاکھوں کا ہجوم ہے، اور ایک دن میں یہ سارے کام کرنا اتنے آسان نہیں ہوتے، بیان میں تو 1 منٹ لگتا ہے لیکن کرنے میں گھنٹوں لگتے ہیں، اور حاجی تھک جاتا ہے انتہائی زیادہ۔ اور مکہ مکرمہ میں جا کے اس نے طواف زیارت کرنا ہے، اور یہ فرض ہے، یہ بھی حج کا رکن ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، اور یہ بھی 10 تاریخ کو اس نے کرنا ہے۔ اب جب یہ کر کے مکہ میں نہیں رہے گا، واپس پھر مینا میں آ جائے گا، تو یہ دن بھاگ دوڑ کا ہے سارا، اور جب یہ مکہ میں آ کے رات رہے گا اب مینا میں، اب آگے دن 11 تاریخ ہے، اب اس نے کیا کام کرنا ہے، 3 شیطانوں پر جمرہ اولا، وسطیٰ اور اخرى، یعنی چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب اس نے زوال کے بعد 11 تاریخ کو نمبر وار تینوں جگہ پر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں، مرنی ہے۔ اب 12 تاریخ آئی ذی الحج کی، تو اب 12 کو بھی اس نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنی ہیں پھر، اور اب اس کو اجازت ہے
کہ 11 اور 12 ان 2 دنوں میں 10 میں ایک شیطان پہ ماری، 11 اور 12 پہ تینوں شیطانوں پر نشانوں پر کنکریاں ماری ساتھ ساتھ۔ تو اب یہ 2 دن یہاں رکا، یہ عمل کر کے اب اس کو اجازت ہے کہ 12 ذی الحج کا جو شام کو سورج غروب ہو اس سے پہلے پہلے یہ وہاں سے چلا جائے۔ 13 ذی الحج کی شیطانوں کو کنکریاں مارنا مستحب ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں۔ اب اگر اس نے نہ بھی کی تو حج اس کا ہو گیا، لیکن اگر یہ 2 دن وہاں اس طرح گزار کے جلدی سے آ جائے، اللہ کہتا ہے کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر غروب ہو گیا سورج وہیں 12 ذی الحج کو، تو پھر اب یہ نکل نہیں سکے گا، اب 13 کی بھی کنکریاں مار کر جائے گا، یا تو یہ غروب سے پہلے جائے اور نکل جائے، اور اگر غروب ہو گیا سورج مینا ہی میں تو پھر رات پہلے آتی ہے اسلام میں، یہ 13 ذی الحج کی رات ہے، لہٰذا اب یہ یہاں سے نکل نہیں سکتا، اب یہ 13 ذی الحج کو بھی کنکریاں مارے۔ پچھلے 2 دنوں میں کنکریاں زوال کے بعد ماری تھی، البتہ یہ اجازت ہے کہ 13 ذی الحج کو زوال سے پہلے یہ کنکریاں مار کے مکہ سے چلا جائے، اب اس کا حج پورا ہو چکا ہے۔ تو یہاں 2-3 قسم کی باتیں تھیں کہ مینا میں جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے حاجی، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ساری دنیا کے مسلمان اللہ اللہ کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن پڑھتے، تہجد، ذکر اذکار، وظائف، جو بھی انہوں نے کرنا ہے اللہ سے مانگنا ہے مانگتے۔ لیکن قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے وہ مینا میں جب اکٹھے ہوتے، ٹولیاں ان کی بن جاتی، تو وہ اپنے باپ دادوں کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتے تھے، جمگٹا لگاتے تھے کہ میرا باپ اتنا بہادر تھا، دادا میرا ایسا تھا، ہم ایسے لوگ، ہمارا قبیلہ ایسا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم کو کیا ہو گیا؟ حج کے موقع پر تم اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے یا اپنا باپ دادا کی تعریفیں لوگوں کو سنانے لگ گئے؟ ایک تو عرفات میں تم بطن ارنا میں بیٹھتے ہو، تمہاری غلطی ہے، وہاں بھی تم غلط کرتے ہو، اور دوسرا پھر مینا میں آ کر اپنے باپ دادوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے باپ دادوں خاندان کے تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ قریشیوں کے اندر بھی یہ خمار تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 200 کے اندر فرمایا، بس جب تم مکمل کر چکو اپنے حج کے مناسک، حج کے افعال، ارکان جو جو تمہارے ذمے تھے وہ تم نے جب پورے کر لیے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو تم یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا۔ اب یہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ مینا میں رہتے ہیں اور جا کے کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت ساتھ تکبیر کہنی پڑتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جاتے آتے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہے، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی تعریفیں کرتے تھے، اللہ تو ان کو یاد ہی نہیں آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حج مکمل ہو جائے، افعال مکمل کر لو، تو مینا کے میدان میں تم اللہ کو یاد کرو، جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو اس طرح اللہ کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اللہ کہتے ہیں جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مقصد ہی دنیا ہے، اپنی تعریف، اپنی میں، اپنا نام اور اپنے مفاد کے لیے، بس وہ صرف حج بھی جاتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں نام اونچا ہو، اور ان کے ذہن میں صرف دنیا ہی ہوتی ہے، وہاں جا کر تجارت کریں گے، نیت بھی یہی ہے دنیا کے لوگ ہوں گے، پیسہ کمائیں گے، اور اللہ کہتا ہے ایسا بندہ وہاں جا کر بھی مجھ سے دنیا ہی مانگتا ہے، اس کو آخرت اور قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ ہمارا جو بھی حصہ ہے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں دنیا میں عطا کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ظاہراً وہ حاجی بن گیا، لیکن ہمارے ہاں سے وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہے کہ اس نے دنیا ہی کے لیے حج کیا، اور ہم سے دعا بھی صرف دنیا کی کر رہے کہ یا اللہ جو کچھ ہے پیسہ دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، یہی چیزیں مانگ رہے ہیں، اس کو آخرت کا کچھ پتہ نہیں کہ میں نے جہنم سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نام کا یہ حاجی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو وہاں آ کر کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی اور بلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں
ہمیں نیکی اور بھلائی عطا کر۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے مانگتا ہے، آخرت سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور وہ دعا مانگتا ہے ہم سے، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، اور اللہ کی برگاہ میں عبادت کے لیے سارے گئے، احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، ذکر کیا، سر گنجا کروا دیا، بکرے ذبح کر دیے، کنکریاں ماری، سارا کچھ کیا، طواف عمرے کیے، لیکن ایک کے اندر دنیا ہے اور ایک کے اندر دین اور خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے ظاہراً دونوں ہی حج کرنے والے ہیں، لیکن اندر کے لحاظ سے دونوں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، اللہ کہتا ہے ان سب کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جس کی جو کمائی ہے بس اسی کے مطابق اس کو آخرت میں حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کوئی اتنا دور نہیں، بہت قریب کا ہے یہ وقت کہ جب اللہ کی برگاہ میں پہنچو گے اور وہ تم سے ہر چیز کا پوچھے گا کہ میں نے قوت دی، طاقت دی، جان دی، مال دیا، وقت دیا، کہاں کہاں لگایا، ایک ایک رتی کا حساب لینے والا ہوں۔ لہٰذا اپنی نیت کو درست کرو، عقیدے کو درست کرو، نظریے کو درست کرو، اپنی سوچ کو درست کرو، اور حقیقت میں اللہ کے نیک بندے بنو۔ اور یہی حج کا بھی مقصد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو چند گنے چنے دنوں میں، اور وہ حج کے دن ہیں جب تلبیہ مسلسل چل رہے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 5 دن میں حج مکمل ہو گیا۔ فرمایا بالخصوص منا کے میدان میں، فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کر لی 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے جلدی نکل گیا، 13ویں کو نہیں رکا، فلا اسم علیہ، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، رک گیا کہ چلو میں 13 کا مستحب عمل بھی پورا کر کے نکلوں، فلا اسم علیہ، فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، لیکن یہ اس شخص کے لیے چھوٹ اور گنجائش ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے 2 دن رکیں یا 3، ہم نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم سارے اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس طرح آج دنیا میں یہ اکٹھے ہوئے ہو مختلف نسلوں، مختلف قبیلوں، مختلف رنگوں اور عمروں کے لوگ، اور دنیا کے اطراف اور اکناف سے یہاں تمہارا اکٹھ ہوا ہے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے، جان لو اسی طرح تم سارے اللہ کے سامنے اکٹھے اور جمع کیے جاؤ گے۔ قیامت کا دن آئے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اور اس وقت زمین و آسمان میں زلزلے برپا ہوں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو تا حد نگاہ فرشتے کھینچ لیں گے، اور پھر ہر شخص زمین پہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے، اتنی جگہ پہ جتنے پہ 2 قدم اس کے لگ سکیں، 1 انچ کے برابر بھی زمین پہ خالی جگہ نہیں بچے گی کہ ساری مخلوق اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اور اس دن کی تیاری کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو میرے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ اور یہ دنیا کا جمع ہونا یہ ایک نقشہ تھا قیامت کا، حقیقت میں تو پیشی وہ ہے جو قیامت کے دن ہونی ہے، اور تم سے حساب کتاب ہوگا اور بات چیت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ آیت کریمہ ہے، یہ ایک شخص تھا اخنس بن شریح، منافق آدمی تھا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آتا، بہت عاجز بنتا، حضور کا عاشق اپنے آپ کو ظاہر کرتا، صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے، آپ سے الگ ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے پھینک دیں تو وہ تڑپتی ہے، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ آپ جب ہنستے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے، اور اگر آپ غصے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم جو ہے بس وہ ہمارے لیے تیار ہو گئی، ہم تو آپ کے سہارے جی رہے ہیں، آپ کے بغیر تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس طرح کی باتیں رسول اللہ کے سامنے کرتا تھا، اور کہتا تھا اللہ گواہ ہے میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ پر فدا ہوں، شیدا ہوں، یہ باتیں وہ کرتا تھا۔ اور جب یہاں سے پیچھے ہٹتا، اب اس کی اگلی کارروائی دیکھیں، مجھے بتائیں کہ دلوں کا حال اور غیب کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟
اللہ کہتا ہے سنو، رسول اللہ کے سامنے آ کے اس طرح لیپا پوتی کرتا، اس طرح کی بہترین باتیں کرتا کہ رسول اللہ یہ سمجھتے تھے یہ تو بڑا مخلص اور بڑا عاشق ہے، بہت دیوانہ ہے میرا، اور یہ بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن جب یہاں سے واپس جاتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو کھیتیاں اور جو ان کی پیداوار ہوتی وہ اس کو کاٹ کے جب گانٹھیں بنا کے یوں رکھ دیتے تھے، یہ ظالم ایسے موقع پر جاتا کہ ان کو پتہ نہ چلے اور ان کی کھیتی کو آگ لگا دیتا تھا کہ ان کا نقصان جتنا ہو تو میں اس پہ خوش ہوں۔ ان کے جانور کھڑے ہوتے، بکریاں، اونٹ، گائے کہیں بھی کسی ڈیرے میں بندے ہیں اور دیکھتا کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا تو یکدم حملہ کر کے ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا، ان کو قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح ان کی کھیتی اور ان کی جانوروں کی نسل کو یہ تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ اور اگر کسی بندے نے دیکھ لیا کسی غریب نے، اس نے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں، یہ کیا کر رہے، تو پھر اس کو گالیاں دیتا تھا اور رسول اللہ کے سامنے آ کے ایسا بنتا کہ اگر کوئی شکایت بھی لائے تو نبی یقین ہی نہ کریں، نبی کہیں یہ تو ہے ہی بڑا سچا آدمی۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے منافق کا ذکر بھی کر رہے، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب رکھنے والے ہیں۔ پیچھے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک شخص وہ ہے جو دنیا کا طلبگار ہے اور وہاں آ کر بھی ہم سے دنیا ہی مانگ رہے، اس کے اندر دین نہیں ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، مفاد ہے، یہ خود غرض آدمی ہے، یہ کسی سے ملے گا بھی تو اس کے اندر یہ ہوگا مجھے اس سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ رسول اللہ کے پاس بھی آتے تھے اور ان کے اندر کچھ اور شیطانی چل رہی ہوتی، لیکن اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر سے حقیقت میں اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، لیکن آخرت کا بھی سوال ان کا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دو قسم کے لوگ رسول اللہ کی مجلسوں میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے اور آ جاتے تھے، جس طرح اخنس بن شریح جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اچھا جب کوئی مسلمان اس کو کہہ دیتا وہ اللہ سے ڈر، ہمارا نقصان تو نے یہ کر دیا، جانوروں کو تو نے مار دیا، تجھے اللہ کا خوف نہیں، تو اب اس کی جو غیرت تھی اس کو گناہ کرنے پر ابھارتی تھی۔ اللہ کہتا ہے اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ نبی کے پاس آ کے عقیدت کا اظہار کرنا، نبی کو ملنا، چومنا، یہ بھی اس کو جہنم میں داخلے سے نہیں روک سکے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ شیطان آدمی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا، لیکن رسول کائنات علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ دو نمبر آدمی ہے، اس لیے کہ دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ نے وہی اتاری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کو ان کی بات، ان کی گفتگو خوش کرتی ہے، کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی گفتگو ایسی کمال کی ہوتی ہے، مجلس میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ تو کمال آدمی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور وہ گواہ بھی بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ گواہ ہے میں آپ کا سچا عاشق ہوں، میرا دل آپ پر فدا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت کے لیے دریا اور سمندر چل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا اور اللہ کو گواہ بھی بناتا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ وہ ظالم سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے، وہ اچھا نہیں، وہ صرف اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں، اس کے مفادات ہیں، منافق آدمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے کہ جو جھگڑالو ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، فتنہ فساد دنیا میں مچاتا ہے، یہ اللہ کو سب سے لوگوں میں برا شخص لگتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، کہا آپ کی مجلس میں تو ایسی باتیں، اور جب یہاں سے واپس پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں کہ وہ فساد مچائے، گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے غریبوں کو، اور پھر اسی طرح یہلک الحرث، ان کی کھیتی کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے، ان کا مالی نقصان کرتا ہے، والنسل، اور ان کے جانوروں کی نسل کو منقطع کرتا ہے اور مار دیتا ہے تاکہ آگے ان کی نسل بھی نہ چلے، اور اس طرح کی اس کی فطرت ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ بالکل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں دنیا کے طلبگار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا جیفا، کہ دنیا تو مردار ہے۔ مردار وہ جانور ہے جو از خود اپنی موت مر جائے، چاہے وہ حلال جانور ہو جیسے بکری ہے، لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا اسلامی طریقے سے، وہ از خود مر گئی تو یہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب اس
کو گدے اور کوے آ کے کھاتے ہیں، اس کا گوشت کتے کھاتے ہیں، اس میں بدبو آتی ہے۔ آبادی میں بھی لوگ ایسے جانور کو نہیں چھوڑتے، اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں دور پھینکتے ہیں۔ اس ایریے میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور بیٹھ نہیں سکتا جہاں مردار موجود ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ لوگ ناکوں پر ہاتھ اور رومال رکھ کر گزرتے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفا، ارے دنیا تو مردار ہے، وطالبوها کلاب، اور اس کے طلبگار کتے ہیں، کتے کہ جو اس مردار پر جھپٹ رہے ہیں۔ کہا یہ میری مجلس میں بھی آتے ہیں اور اس وقت بھی ان کا مقصد دنیا ہی ہے، ان کے اندر دین نام کی چیز نہیں، یہ مفاد کے لوگ ہیں۔ اور ایسے منافقین ہوتے تھے جن کو اللہ تش تش بام کرتا، نقاب کشائی کرتا، صحابہ کے سامنے ایک وقت آتا رسول اللہ ان کا پردہ ہٹا دیتے اور پھر وہ سخت رسوا ہوتے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں کئی منافقین کا نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا تھا کہ تو بھی منافق، تو بھی نکل جاؤ میری مجلس سے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اور بعد میں جو اسلامی خلافت خلفاء کے دور میں جو معاملات آئے اور مسلمانوں کی حضرت علی کے دور میں اپنی جنگیں بھی ہو گئیں، تو یہ در حقیقت منافقین کی وجہ سے کہ وہ لوگ ادھر اور بات ادھر اور ایک دوسرے کے کان بھرتے، ان کی بیک پہ یہودی تھے اور ان کو استعمال کرتے۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی انہوں نے یہ حربہ چلنا چاہا، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، کئی دن تک وہی نہیں آئی، پوری اسلامی تبلیغ اور تحریک رک گئی، رسول اللہ پریشان، صحابہ پریشان، پھر آخر اللہ نے وہاں سے وہی اتاری 12-18 سورہ نور کی 18 آیتیں، اور یہ واضح کیا کہ یہ ظالم گندے لوگ ہیں، عائشہ اور نبی دونوں پاک ہیں، عائشہ پر جو الزام ہے وہ الزام ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو ان ظالموں نے لگایا ہے، لیکن چونکہ وہی آتی تھی اس لیے وہ منافقت زیادہ دیر چل نہیں سکتی تھی۔ مسجد زرار انہوں نے بنائی، ایک مسجد بنائی مسلمانوں میں گروپ پیدا کرنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ ظاہراً داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو چومتے چاٹتے ہیں، صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نمازیں بھی صف اول میں پڑھتے ہیں، لیکن اندر ان کے نفاق ہے، 2 نمبری ہے۔ اللہ کو پتا تھا لیکن رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ اس وقت رسول کائنات ایک غزوے پر جانے لگے، اچانک یہی لوگ آئے، آ کر ملے، اے اللہ کے رسول ہم نے وہاں فلاں جگہ ایک مسجد بنائی ہے کہ جب کوئی طوفان اور بارش ہو، زیادہ گرمی سردی ہو تو پھر لوگ وہاں سے یہاں تک جو بوڑھے اور بیمار ہیں نہیں آ سکتے، تو ہم نے کہا چلو وہ وہیں نماز پڑھ لیا کریں گے، ورنہ تو آپ کے پیچھے مسجد نبی میں نماز پڑھنا اصل سعادت ہے، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں نہیں بنائی کہ مسجد نبی ویران ہو جائے، ہم نے تو ان لوگوں کی رعایت رکھ کر بنائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں افتتاح آپ خود فرما دیں، پہلی نماز آپ پڑھائیں، افتتاح ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ مسجد بھی آپ ہی کی تائید سے ہے۔ حضور نے فرمایا میں ابھی غزوے میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لشکر تیار ہے اور ہم سفر پر نکل چکے ہیں، لہٰذا میں واپس جب آؤں گا تو وہاں پہنچ کر میں افتتاح کروں گا اور پہلی نماز پڑھا دوں گا۔ اب وہ خوش تھے، اب ان کے اندر گیم کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب مین دروازے سے داخل ہوں گے، اوپر ایک انہوں نے چھوٹا سا چھتر سا بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، کہا پتہ کسی کو نہ چلے، نبی کریم جو ہی داخل ہوں گے اور انجانے میں جو ہی اندر قدم رکھیں گے تو اوپر جو بندے بٹھائے ہیں چھپا کر وہ وہاں سے پتھر نیچے گرائیں گے اور بہت بڑی چٹان رسول اللہ پہ آ کے گرے گی، اور وہ بندے تو چھپ جائیں گے، یہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے گرا، اور اس طرح نبی کو بھی مار دیں گے اور اس فتنے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عاشق کہلاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں غزوے سے واپس آ کر سیدھا وہاں افتتاح کروں گا اور نماز پڑھا دوں گا۔ انہوں نے ہر طرف اعلان کروایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں غزوے سے واپس کافی دنوں بعد، آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے وعدے کے مطابق وہاں جانا ہے۔ یکدم اللہ نے قرآن کریم پارہ نمبر 11 کے دوسرے رکوع کی آیات اتار دی، اے نبی وہ مسجد تقوی نہیں، وہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ایک اڈا بنایا گیا ہے، منصوبے بنائیں گے، سازش کا ایک اڈا ہے، نام عبادت کا دیا گیا ہے، نام مسجد ہے، محراب اور مصلے بنا دیے گئے، کہا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں، آپ نے کھڑا ہونا ہے تو مسجد قباء میں یا مسجد نبوی میں، آپ نے ان کی مسجد میں نہیں جانا، اس کا نام مسجد ہے، حقیقت میں مسجد نہیں ہے۔ فرمایا سنیں
تفریقم بین المؤمنین، یہ مسجد بنانے کا مقصد مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے. یہ ایسی ایسی سازشیں کریں گے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کے خلاف ایک مورچہ انہوں نے بنایا ہے. اسلامی تحریک کو ڈبونے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اچھا اب اللہ نے جب بتایا، نبی کو پتا چلا، نبی نے وہیں سے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، کہا جا کر اس عبادت خانے کو آگ لگا دو، ایک ایک اینٹ اٹھا کے اس کو اکھاڑ دو اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دو. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے دور میں منافق زیادہ دیر چل نہیں سکتا تھا، کوئی نہ کوئی وہی آتی اور ان کا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیتی. لیکن جب وہی بند ہو گئی، اس لیے صحابہ کے دوروں میں ان کی چالیں پھر چلیں، آپس میں بھی جنگیں کروا دی، اسلامی تحریکوں کو نقصان ہوا، اور پھر حضرت عمر، عثمان، علی جیسے جلیل القدر صحابہ کو شہید ان لوگوں نے کروایا بڑی عجیب سازشوں کے ساتھ. اور آج بھی امت کو جتنا نقصان اس طرح کے منافقین سے ہے اتنا کھلم کھلا کافر سے نہیں. اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہی ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان کی باتیں تو آپ کو بھی ایک مرتبہ اپنا دیوانہ کر لیتی ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ اندر سے یہ کتنے بڑے شیطان ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے ماحول اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور کہا کہ جب اس کو کہا جاتا ہے وہ اللہ سے ڈر، کیوں ایسے کرتے ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی غیرت اس کو گناہ پہ ابھارتی ہے، اور پھر ادھر گیم اور کرتا ہے، رسول اللہ کے سامنے جا کے پھر بچ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے حسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ نبی کا لڑ بھی پکڑ لے تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ ہے ہی فسادی اور شیطان. رسول اللہ کی صحبت بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اور کہا کہ یہ تو ہو گئے 2 نمبر لوگ، کہا اب 1 نمبر لوگ بھی جو رسول اللہ کا رنگ جن پہ چڑھا. فرمایا دیکھو ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روم کے نہیں تھے، اصل میں یہ عرب کے تھے، قبیلہ نمیرہ کے فر تھے، لڑکے تھے، خوبصورت تھے. ان کو کسی شخص نے اس وقت یا چند بندوں نے مل کر، غلامی کا دور تھا، یہاں سے اٹھایا اور یہاں سے لے جا کر ملک روم میں منڈی میں بیچ دیا. یہ بیچارے وہاں پھنس گئے اور غلام بن گئے. حقیقت میں غلام نہیں تھے، ان کی زندگی ساری روم میں گزر گئی. پھر جب یہ واپس عرب میں آئے تو لوگ ان کو صہیب رومی کہتے تھے. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی ہے. یہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. تو جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں غار ثور، وہاں سے رات کی تاریکی میں مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے. یہ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے لیکن نبی اور صدیق ان کے ہاتھ کوئی نہیں آئے. اور ابھی یہ مہینہ بھی حضرت صدیق اکبر کی وفات کا ہے. حضرت صدیق اکبر کی لازوال قربانیاں اسلام کے لیے. خلاصہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان اکا دکا کر کے مکہ سے ہجرت کر گئے. نبی اور صدیق بھی چلے گئے. 2-4 دن گزرے، حضرت عمر بھی چلے گئے. جب حضرت عمر نکلے تو حضرت صہیب کا دل مکہ میں نہیں رکھتا تھا کہ اب میں ادھر کیا کروں، میں بھی مدینہ جاتا ہوں. تو حضرت صہیب رومی اکیلے یہاں سے ایک دن چھپ کر نکلے کہ چلو میں بھی جان بچا کر نکل جاؤں، ورنہ ان کو پتا چلے گا یہ تو سارے بدماش مجھے کسی رستے میں پکڑ کے قتل کر دیں گے. اس لیے کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جائیں، کسی اور علاقے میں کوئی قوت بنا کر کل جتھا بن کر ہم پر حملہ کر دیں اور وہاں سے ایک پوری فوج تیار ہو جائے. اس لیے وہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے. تو مسلمان چھپ چھپ کر نکل رہے تھے. تو حضرت صہیب رومی ایسے وقت میں نکلے کہ مکہ سے کچھ فاصلہ طے کر گئے. یہاں مکہ میں ایک شخص تھا، اس نے حضرت صہیب رومی سے قرض لیا ہوا تھا، اس کے ذمے تھا ان کو پیسے واپس کرنا. اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ صہیب رومی کل جس وقت بھی واپس آیا تو مجھ سے پیسے مانگے گا، میرا قرضہ واپس کرو. تو آج بہترین موقع ہے کہ صہیب رومی سے قرضہ معاف کروایا جائے. لیکن اس نے یہ بات شو نہیں کی. اب مکہ میں آیا، لوگوں کو کہنے لگا، نوجوانوں کو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہنے لگا بغیر تو مسلمانوں کا نبی بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ابو بکر بھی چلا گیا، عمر بھی چلا گیا، باقی صحابہ بھی نکل گئے، اور تم اتنے غیرت مند بنتے ہو. تمہارے باپ دادا کے دین کو انہوں نے للکارا ہے اور تم لوگ اتنا سوئے ہوئے ہو کہ کوئی بندہ بھی تم نہیں پکڑ سکے. لہٰذا غیرت کرو. اور صہیب رومی نکل گیا، اس کو پکڑ کے کم از کم نشان عبرت بنا دو. مسلمانوں کو میسج جائے کہ اس طرح ہجرت کرنے والے ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں
سکتے. اب اندر اس کی کہانی اور تھی اور اس نے ظاہراً ایک اور چیز کو رکھا. نوجوان کھڑے ہو گئے اور وہاں جائے گئے. یہ بھی آخر حضرت صہیب کا پیچھا کیا. حضرت صہیب تو مخلص صحابی تھے, تنہا جا رہے تھے, تلوار نیزے تیر ترکش میں ان کے پاس موجود تھے, اور انہوں نے ایک بلند ٹیلے پر پوزیشن سنبھال لی اور دیکھا کہ کافی لوگ ارد گرد ہیں, یہ تو مجھے مار دیں گے. تو یہ مخلص صحابی تھے, یہ اسلام کے لیے ہجرت کر رہے تھے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, تمہیں معلوم ہے کہ میرا تیر کا نشانہ خطا کبھی نہیں ہوتا. یہ میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے یہ میں تمہیں بتا دوں کہ ایک ایک تیر ایک ایک شخص کی جان لے جائے گا. تو کئی لاشیں تو میں یوں گرا دوں گا, اور اس کے بعد میرے پاس نیزہ اور تلوار ہے, پھر میں لڑوں گا اور اس طرح کئی لاشیں اور تمہاری گرا دوں گا, پھر تم مجھے قتل کرو گے. تو اگر تم اس طرح کر لو کہ میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ تمہاری جان بھی ضائع نہ ہو اور میری بھی, تو اس طرح بہتر ہوگا, ورنہ میں آسانی سے گرفتاری نہیں دوں گا کہ تم بڑی آسانی سے مجھے پکڑ کے ذبح کر لو, تو یوں نہیں ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے کہ ایک کے بدلے درجنوں لوگ تمہارے بھی قتل ہوں, اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے جیسا تیر انداز سرزمین عرب میں اور کوئی نہیں ہے, اور میرا تیر دشمن کے نشانے پہ یہ پورے عرب میں لوگ میری مثال دیتے ہیں. تو ایک تیر بھی خطا نہیں ہوگا, اور بس ایک تیر کے بدلے ایک ایک بندہ کرے گا, تمہاری مرضی ہے. اب جب یہ پوزیشن دیکھی تو وہ جو شیطان تھا مکروز, اب وہ بولا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر ایک بات طے کرتے ہیں, تمہارا اور میرا کوئی لین دین بھی ہے. انہوں نے کہا ہے. کہتا ہے یہ وعدہ کرو کہ مجھ سے وہ نہیں مانگو گے, ہم اس کے بدلے تمہیں راستہ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تم لے لو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس وہ خوش ہوا, وہیں سے نوجوانوں کو لے کر واپس آیا اور صہیب رومی نکل گئے. اب انہوں نے دنیا قربان کر دی اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے. اللہ اس کی تعریف کر رہے. اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے ایسے شخص بھی ہیں کہ جو خریدتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے, جان کا سودا کر لیا, اور مقصد کیا تھا کہ اللہ راضی ہو, رسول اللہ کا حکم ہجرت کا پورا ہو. ورنہ مدینہ میں جا کے کوئی پیسہ تو نہیں پڑا تھا, نہ اپنا گھر تھا. پتہ ہے اور زیادہ مشکل آئے گی, مکہ چھوڑنا بھی اتنا مشکل ہے. فرمایا اگر وہاں اس طرح کے لوگ ہیں تو ایسے لوگ بھی رسول اللہ کے پاس موجود ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر خوب شفقت کرنے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا بنائے.